السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ درس مشکات المصابیح جلد اول حدیث نمبر 3 ہے۔ یہ محاضرہ نمبر بھی 3 ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو متفق علیہ یعنی بخاری مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور صاحب مشکات نے اپنی پہلی فصل کے اندر اس حدیث کو لایا۔ عزیز طلبہ، اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ذکر کیا ہے 5 چیزوں کا، وہ اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، عمارت قرار دیا ہے۔ اس بنیاد یا اس 5 رکن میں، اس 5 ارکان میں، دین کے اسلام کے اس 5 ارکان میں اگر کوئی شخص کسی ایک رکن کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، استطاعت کے باوجود عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اسلام کی یہاں تعبیر عمارت سے کی ہے اللہ کے نبی نے۔ جس طرح ایک عمارت کی مثال دے کر بتایا کہ ایک عمارت جس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 کھمبوں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے، ان ستونوں میں سے ایک ستون کو اگر ڈھا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، گرا دیا جائے، تو وہ ستون یا وہ عمارت نامکمل ہو جاتی ہے، ناقص ہو جاتی ہے، ڈھہ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں کسی ایک چیز کو کوئی شخص ترک کر دے تو گویا کہ وہ اسلام کا منہدم کرنے والا ہے، اسلام کا ڈھانے والا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے اسلام کی 5 بنیادی چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اس کو ترک کرنے والا خارج اسلام مانا جائے گا۔ آئیے پھر آگے چلتے ہیں دوسری حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ایمان کے 70 سے زیادہ شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کا سب سے ادنا درجہ کا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز، نقصان دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے ایک شاخ میں سے ہے۔ اس حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ کچھ سمجھیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جو 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صرف 3 سال پاتے ہیں، اور 3 سال کے اندر تمام احادیث کے روایت کرنے والے راویوں میں سب سے پہلا نمبر کا راوی ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ حدیث کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کا شمار اصحاب صفہ میں سے ہوتا ہے، اصحاب صفہ میں سے ہوتا ہے۔ لہذا جب کبھی ہم حدیث پڑھیں تو راویوں کے تعلق سے بھی ہم کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اس حدیث کا مختصر تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ احادیث میں امام بہقی نے لشعب الایمان میں 77 ایمان کے شاخ کا ذکر کیا ہے، لیکن اس حدیث میں ایمان کے 70 شاخ میں سب سے افضل شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ، یعنی حقیقی معنوں میں جو ہمارا حقیقی معبود ہے ایک اللہ، اس کے اوپر مکمل ایمان ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا سب سے افضل شاخ ہے۔ اور تکلیف دہ چیز راستے سے، چاہے کانٹا ہو، چاہے شیشے ہو، چاہے اور بھی کوئی چیز ہو جو راستے میں لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے یا اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان چیزوں کو ہٹا دینا یہ ایمان میں سے ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا حیا، حیا ایمان کے ایک شاخ میں سے ہے۔ حیا ایمان کے ایک شاخ میں سے، حیا کیا ہے؟ حیا کی تعریف، شرعی تعریف ہم سماعت فرمایا۔ حیا ایک ایسی فطری خصلت، عادت کا نام ہے جو انسان کو بری باتوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے اور اچھی باتوں کے طرف بلاتی ہے، اور حقداروں کو حقوق میں کوتاہی کرنے سے باز رکھتی ہے۔ حیا سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جس کے پاس حیا نہیں ہے وہ بہت ساری برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے حیا کا پایا جانا انسانی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور یہ بہت اچھی صفت ہے۔ جس انسان کے اندر حیا پایا جائے وہ انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں۔ آگے چلیں دوسری حدیث۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ هذا لفظ البخاری ولمسلم۔ قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہے۔
اور مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، وہ مہاجر ہے۔ یہ لفظ بخاری کی ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ای المسلمین خیر، بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ اور سلامت رہے۔ اس حدیث پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث میں سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من نجات، اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، تین چیزیں فرمایا۔ ان میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا امسک علیک لسانک، زبان کو، اپنی زبان کو اپنے اوپر کنٹرول کر لو، روک لو۔ کیوں؟ زبان جہاں اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، وہاں اس زبان کے ذریعے بہت بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اس زبان کو ہم نے لایعنی باتوں میں خرچ کیا اور زبان کو استعمال کیا تو یقیناً یہ فساد، مثال کے طور پر ہم نے کسی کو زبان سے گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دیا، کسی پر بہتان الزام لگا دیا، کسی کی چغلی کر دی، یا اس طرح کے بہت ساری باتوں سے ہم نے زبان کو اگر نہیں روکا تو یقیناً یہ زبان ہمارے لیے فتنہ ثابت ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس زبان کو کنٹرول رکھا، اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، لوگوں کی بھلائی کرنے میں، لوگوں کی رہنمائی کرنے میں اپنی زبان کا استعمال کیا، تو یہی زبان ہمارے لیے کامل مسلمان بنانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ، اپنے ہاتھ کو ہم وہی استعمال کریں جہاں اللہ اس کے رسول نے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اپنے ہاتھ کو غلط نہ استعمال کریں، مثال کے طور پر ہاتھ سے کسی کو ناجائز نہ ماریں، ناجائز طریقے سے کسی کے سامان کو ہم نہ اٹھائیں، کسی کے سامان کو ہم چوری سے اپنے ہاتھ میں نہ اٹھائیں۔ اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے ہاتھ کو بچائیں گے تو یقین جانیے وہ کامل مسلمان ہے۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے، یا بہتر مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان، جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہے، وہ کامل مسلمان ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تین حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان پر عمل کریں گے اور اچھی طرح اس کا ترجمہ اور یاد بھی کریں گے۔ زبان، یہ کامل مسلمان کو کیا کہتے ہیں، جس کے کردار اتنا بلند ہو، اس کی زبان اور ہاتھ کی اظہار ثانی سے دوسرے کو، مسلمان کو محفوظ رکھے، یہ کامل مسلمان کی کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان حدیث کو سن کر کے، پڑھ کر کے اور اس کا ترجمہ یاد کر کے، اور جو میں نے اس کی تشریح مختصر انداز میں کی ہے اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ جتنے احادیث کو ہم پڑھیں اس پر مکمل طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔